بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، رمضان شریف کا مقدس اور محترم مہینہ رواں دواں ہے۔ اس ماہ مقدس کو نیکیوں کا موسم بہار بھی کہتے ہیں، یعنی الحمدللہ اس ماہ مقدس میں اللہ کریم کی رحمتیں، اللہ کریم کی طرف سے برکتیں، اللہ کریم کی طرف سے مغفرت، اللہ کریم کی طرف سے فضل، اللہ کریم کی طرف سے کرم، اللہ کریم کی طرف سے ہدایت کے جو چشمے ہیں وہ پھوٹ پڑتے ہیں۔ الحمدللہ رحمتوں کی ایک برکھا ہوتی ہے اور کرم کی ایک ایسی سوغات ہوتی ہے کہ وہ بٹ رہی ہے۔ ہر لحظہ ہر لمحہ میرا کریم رب اپنی رحمتوں، اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی برکتوں اور اپنی ہدایت کی جو سوغات ہے وہ تقسیم فرما رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے بحیثیت مسلمان کہ اس ماہ مقدس کو ہم روحانی طور پر احسن انداز کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کریں۔ اب سیلیبریٹ کیسے کریں؟ بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، یعنی سحری کے بعد اور غروب آفتاب تک ہم نہ کوئی چیز کھاتے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز پیتے ہیں، اور ہم نے اسی کو روزہ سمجھ لیا کہ بس یہی روزہ ہے کہ کھانے اور پینے سے رک جانا۔ ہاں، ایک حد تک تو یہ ہے کہ کھانے اور پینے سے اللہ کی رضا کے لیے رک جانا، ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مخصوص وقت تک۔ لیکن یاد رکھو، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں احادیث نبویہ کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات مقدسہ کی روشنی میں، کیونکہ یہ دیکھو میرے سامنے یہ قرآن کریم ہے، یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ البقرہ ہے، اس میں آیت نمبر ہے 183۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ یعنی پہلے بھی ہے ایمان والو، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ جو روزے ہیں تمام کے تمام 30 روزے یا 29 روزے تم پر بھی فرض کیے گئے۔ اب روزے رکھنے کا، رکھوانے کا باری تعالیٰ مقصد کیا ہے؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا نور پیدا ہو، تمہارے اندر تقوی کی بہار آئے، تمہارے اندر تمہارا کردار جو ہے وہ نکھر کے قوم کے، امت کے، لوگوں کے، معاشرے کے سامنے آئے کہ یہ دیکھو یہ شخص ایسا ہے جس نے جوں یہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کے کردار کے اندر، اس کے افعال کے اندر، اس کے افکار کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر، اس کی سیرت کے اندر، اس کے لین دین کے اندر بہت ساری تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق یہ ڈھالنے کی گاہے یہ جناب روز بروز اپنا لمحہ بلمحہ یہ کوشش کر رہا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو جناب پرہیزگاری کہتے ہیں۔ یہ روزے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم روزہ بھی رکھ لیں، جھوٹ سے باز بھی نہ آئیں، زبان سے غیبت بھی کریں، چغلی بھی کریں، ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں منافقت بھی ہو، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کینہ بھی ہو، دکان پہ بیٹھے ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے، ڈنڈی مار رہے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، 100 روپے کی چیز جناب 200 روپے میں بیچی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جو 15 روپے کا سموسہ تھا، جو 20 روپے کا سموسہ تھا، وہ 50 کا ہو گیا، چکن کا سموسہ 150 200 کا ہو گیا۔ الامان والحفیظ، یہ مسلمان یہ روزہ رکھ کے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بد نصیبی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذخیرہ اندوز اور یعنی چیز کو 100 کی ہے چیز 200 روپے میں بیچنے والا ذخیرہ اندوز اور منافع خور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جہنم میں جائے گا۔ لیکن پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ منافع خور، یہ ذخیرہ اندوز تاجر ہیں، یہ رمضان شریف کے بعد یہ عمرہ پہ جاتے ہیں، یہ حج کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار کیا ہے؟ کیا روزہ اسی کا نام ہے؟
کیا قرآن اسی بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ لعلکم تتقون؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہاری زبان کا روزہ ہو، تمہارے کانوں کا روزہ ہو، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہو، تمہاری سوچ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری فکر کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے تخیل اور تصور کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پھر تو ہے نا روزے کا مطلب۔ اور یہ خاص کر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھ لیتی ہیں، حالانکہ بڑی محنت کرتی ہیں، سحری کے وقت اٹھتی ہیں، پورے خاندان کے لیے سحری تیار کرتی ہیں، پھر سارا دن گھر کے کاموں کاجوں میں مصروف رہتی ہیں، پھر افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر کچن میں مصروف، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا جی وہ چغلی اور غیبت بھی کرتی رہتی ہے۔ سب کی بات میں نہیں کر رہا، کچھ ہیں ایسی، تو خدا کے واسطے میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، روزہ اگر رکھا ہوا ہے تو زبان کا بھی روزہ ہے، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی کسی کی، جھوٹ نہیں بولنا، تاجروں کم نہیں تولنا، روزہ داروں کو، مسلمانوں کو رمضان شریف میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، پھر دیکھو رب کی رحمت کے خزانے تم پر کیسے برستے ہیں۔ بس لعلکم تتقون، تمہیں روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی کا نور پیدا ہو جائے، تمہارے اندر کی غلاظتیں، کثافتیں ساری دھل کے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے جناب وہ باہر ہو جائیں، اور تمہارا دل صاف ہو جائے، تمہاری نیت صاف ہو جائے۔ بس یہی چھوٹا سا پیغام ہے، یہی چھوٹا سا پیغام ہے، کاش یہ دل سے نکلی ہوئی بات یہ دل تک پہنچے اور پھر ہمارے دل بدلیں۔ اجازت دیجئے بندہ فقیر محمد نعمان قادر مصطفی کو، جو خادم ہے تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل اور ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی پاکستان کا ایک ادنا چوکیدار اور خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم سب کو روزے کی برکت سے تقوی کا نور عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔